بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اب جو میں نے ٹاپک شروع کیا ہے وہ ہے کہ مباشرت کے قوانین۔ تو اس قوانین میں وہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت ہی نمایاں تبدیلی لانے والی باتیں ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی بہت ہی مفید باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ زندگی بھر ان باتوں پر جو عمل کرے گا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اور میرا چینل حکیم خالد ہربرت کلینک کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ تو اس کا گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے، تاکہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے۔ تو ناظرین، آج کی جو سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ علاج ہمیشہ کسی باقاعدہ تعلیم یافتہ عقل مند اور تجربہ کار طبیب سے کرانا چاہیے۔ کسی ایسے طبیب کے پاس نہ جائے جس کو مکمل طور پر علم طب کے بارے میں علم نہ ہو۔ طبیب جو ہے وہ علم طب، قیافہ، قیاس اور تجربہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ ہمارے بہت ہی بڑے جن کی وجہ سے آج طب زندہ ہے، ابو بکر محمد رازی، ابو بکر محمد زکریا رازی، افلاطون، بقراط، جالینوس کے قول کا خلاصہ ہے کہ طبیب ایسا ہو جو پورے جسم کے اعضاء کو سمجھتا ہو، نیک طبع ہو، نیک آدمی ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، وسیع النظر ہونا چاہیے، خوش رہنے والا ہو، پاک دامن ہو، وعدے کا سچا ہو، مریضوں کا خیر خواہ ہو، امیروں کی نسبت غریبوں کا علاج توجہ سے کرنے والا ہو، جو حکیم لوگوں سے دور بھاگتا ہو اسے تلاش کرو، اور جو خود لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہو، حریص ہو، لالچی ہو، طمع رکھنے والا ہو، ایسے حکیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ سب سے بہتر طبیب وہ ہے جو غذاؤں سے علاج کرائے۔ اس کے بعد مفرد ادویات سے یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ علاج غذا سے کیا جائے۔ تو آج کا تیزی کا دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں دوائی لوں اور اسی وقت مجھے فرق پڑ جائے، تو وہ جتنی جلدی فرق پڑتا ہے اتنی جلدی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کسی بھی طبیب سے علاج کرائے تو بڑے تحمل سے علاج کرائے۔ جتنا آپ تحمل سے علاج کرائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کا علاج غذاؤں سے کیا جائے اور ہلکی پھلکی دعا آپ کو وہ دے گا۔ اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو وہ اس سے تھوڑی سی ہیوی دوائی دے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ طبیب جو غذاؤں سے علاج کرے سب سے پہلے، اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ مفرد ادویات سے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرے، اس کے بعد مرکب دواؤں سے، اس کے بعد کشتہ جات، اور سب سے آخر میں جو زہریلی ادویات ہے، سمیات، جس کو کشتہ کر کے دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کا یہ آخری سٹیج ہے طب میں۔ تو جو عطائی ڈاکٹر ہے یعنی غیر طبیب وہ ہے جس کی معلومات کتب طبی، قیافہ اور قیاس کو چھوڑ کر محض تجربات پر عمل کرتا ہو۔ یہ ہے عطائی حکیم کی تعریف۔ حمل معلوم ہو جانے کے بعد دودھ پلانے کے زمانہ تک جمع نہ کرے، اس سے بچہ اکثر امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 20 سال کی عمر سے پہلے اور 60 سال کی عمر کے بعد جمع نہ کرنا چاہیے۔ اس سے حرارت غریزی ظاہر ہوتی ہے اور آدمی کو نقصان ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ 20 سال سے
کی عمر سے پہلے، اور جب 60 سال عمر ہو جائے تو اس کے بعد جو جمع کرنا، یہ نقصان کے لیے بہت ہی، انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ایک رات میں 2 دفعہ جمع نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک ہی دفعہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اجماع یعنی کہ جمع غذا کھانے کے تقریباً 3 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ جس دن جمع کرنا ہو اس دن کم از کم 3 گھنٹہ پہلے کھانا کھانا چاہیے، اور جمع کے بعد دودھ میں 2 یا 3 کھجور ڈال لیں اور نیم گرم دودھ جو ہے وہ استعمال کریں، تو جو آپ کی کمزوری ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ کسی غیر طبی ترکیب سے جمع کرنا اور منی نکلتے وقت روکنا سوزاک اور دوسرے پیشاب کی نالی کے امراض پیدا کرتا ہے، اور سوزاک بہت ہی نامراد بیماری ہے۔ اس کو جب خارج کرنے کا وقت ہو تو کبھی بھی نہ روکیں، اس کو خارج کر دیں۔ محبوب و مطلوب سے جمع کرنا غیر معمولی فرحت و خوشی اور نفس میں انصبات پیدا کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اگرچہ منی زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے لیکن ذات بہت ہی کم پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کمزوری نہیں ہوتی۔ عورت کے ساتھ شب کو ہمیشہ سونا اضافے بے حسی اور بے رغبتی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح نیم برہنہ یا برہنہ عورتوں کے ساتھ رہنا بھی نقصان دہ ہے۔ حسینوں کی صحبت میں رہنا، حسن و جمال کا ہر وقت خیال رکھنا، فسق و فجور کی باتیں کرنا، عشقیہ قصوں ناولوں کا پڑھنا، ننگی تصویروں کا دیکھنا، اور ہر وقت ایسی فضا میں رہنا جس کے اندر شہوانی جذبات کو دائماً تحریک پیدا ہوتی رہے، صورت انزال، رکت منی اور جریان کی شکایت پیدا کرتا ہے۔ حالت جنابت میں غذا استعمال کرنے سے نسیان پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جنابت جب ہو، آدمی احتلام کی صورت میں ہو، جماع کی صورت میں ہو، پہلے پاکی حاصل کرے، غسل کرے، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ ہلکی سی ورزش اضافے کے مریضوں پر بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے۔ بقول جالینوس بہت بڑے حکیم ہوئے ہیں جن کے نام کے جوارس جالینوس بھی بہت مشہور ہے۔ ان کا قول ہے کہ فربہ آدمیوں اور علت ابنا کے مریضوں کو شہوت کم ہوتی ہے۔ جو آدمی فربہ ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، ان کو شہوت بہت کم ہوتی ہے۔ قضیب سے رحم کو صدمات پہنچانے سے عورت کو لذت، تسکین اور مزاح ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو جماع میں زیادہ لذت آتی ہے وہ اخیر غشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بہت زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں اس کی آخری جو عمر ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لہذا اس کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ مجامت کم کرو، کیونکہ جس چیز کو تم خرچ کر رہے ہو وہ روغن حیات ہے اور چراغ اسی سے روشن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد حضرت بن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور کل تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔